کہ چشتی کہتا ہے یزید میں کوئی عیب نہیں تھا، ایسے بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں۔ کسی نے پرچی بھیجی ہے، کوئی خانے وال کا شامتی ملا ہے، وہ اسی طرح کا علم پڑا ہوا ہے اور اسی طرح کے مقصد کو اس نے زندگی کا مقصود حیات بنایا ہوا ہے۔ اس نے میرے خلاف کوئی زبان کھولی ہے بے وقوف نے کہ چشتی کہتا ہے یزید میں کوئی عیب نہیں تھا، ایسے بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں۔ دجال، ارے دجال خبردار، ناچیز یہ کہتا ہے قتل امام عالی مقام تک یزید کے اندر زنا اور شراب کا جرم نہیں تھا، یہ سب جرم بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو سبب ہے انکار بیعت یزید کا وہ زنا شراب نہیں، وہ اور ہے زانی شرابی، اس کا کمینہ بدماش ظالم وحشی پلیت ہونا۔ یہ میں سب کچھ کہتا ہوں لیکن قتل امام سے شروع کرتا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ امام علی مقام اور اہل بیت کا ظالم قاتل ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے وہ زانی شرابی تھا، میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہ اس کو خلیفہ بنانے والے صحابی، بیعت کرنے والے صحابہ، اور کسی صحابی سے یہ ممکن نہیں کہ کسی زنا زانی اور شرابی کو اپنا نائب بنا دے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ میرے مرشد سید امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ سے ممکن نہیں کہ وہ کسی کمینے شخص کو اپنا خلیفہ بنائے، تو رسول اللہ کے صحابہ سے یہ کیسے ممکن ہے؟ مارائے ہو جب ملا نے بوکھے دے، میں رسالہ لکھ رہا ہوں، اس ملا سے کہنا ناچیز رسالہ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد رسالہ چھپنے کے لیے پہنچ جائے گا، اس رسالے کے اندر یہ سب تحقیق پیدا پیش کروں گا۔ آپ کا دل مان رہا ہوگا، کیا آپ کا ضمیر مانتا ہے امام شاہ صاحب، مہر علی شاہ صاحب کسی کمینے کو خلافت دیں گے؟ بولو، زبان سنبھال کے ذرا بولو، اونچی آواز نہ۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بابا فرید خلیفہ کسی پلیت نو بناوے گا، کسی زانی شرابی نو بناوے گا؟ اگر کوئی کہندا ہے ہاتھ کھڑا کرے تے لاکھ لعنت کروڑا بابا فرید للن تے حضرت معاویہ دے گھوڑے دی نک دی میل نو نہیں پہنچ سکدے۔ شرم کتے ملا، ایک ظاہری افواہیں جو مشہور زبانیں چلتی ہیں ان کو عقیدہ بنانا کسی جاہل کا کام ہے، اور جو عالم بنتا ہے وہ اسی وجہ سے تو عالم ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میں مصطفیٰ کے صحابی ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کمینے بادشاہ کو بادشاہ بنائیں گے، کسی کمینے کو خلیفہ بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے، جانشین بنائیں گے، پر اعتماد بنائیں گے۔ ایمان سے کہتا ہوں وہ سر تو قلم کرا سکتے ہیں لیکن کسی پلید کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتے۔ کروڑوں بابا فرید ایک طرف جس پر مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم ایک مرتبہ پڑ گئی، اس کی یہی خوبی ایک طرف۔ یہ بدھو قوم جانتی نہیں ہے صحابی کی شان کیا ہے۔ تیرے دردیاں کتیاں نال ادب، ولیاں واسطے تسی کہندے ہو تیرے دردیاں کتیاں نال ادب، تے صحابہ نو کتا بن کے بھونکنا۔ خبردار، اللہ کے فضل سے یہ جھوٹ کا بازار بند۔ میں چیلنج کرتا ہوں جس ملا نے یہ بات کہی وہ ناچیز کے ایک بیان سے یہ بات ثابت کر دے۔ نمبر 1، جب جواب آئے گا، جب رسالہ آئے گا، اس کا اگر کوئی مائی کا لال توڑ پیش کر دے میں بیان ختم کر دوں گا۔
صاحب، فیضان حضور امام علی شاہ صاحب، صاحبزادہ والا شان سید جعفر علی شاہ صاحب. سنو، ان سے یہی پوچھو، اگر یہ کہتے ہیں اس وقت بھی زانی شرابی تھا حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام جن کا ذکر با حوالہ ناچیز اپنے رسالے میں کرے گا، انہوں نے بیعت کی اس کو زانی شرابی سمجھتے ہوئے، بتا جنہوں نے اس زانی شرابی کو بادشاہ بنایا وہ کون بنتے ہیں؟ کیا تو یہ کہتا ہے کہ صحابی سے یہ ممکن ہے کہ زانی شرابی کو اپنا نائب بنائے؟ یہ ممکن ہے؟ یار کچھ تو شرم کرنا چاہیے یار، یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں یار. باتیں مشہور اور ہیں، حقیقت اور ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جس وقت اس کو ولی عہد بنایا گیا، جس وقت امام حسین کا بھی قتل شریف نہیں ہوا، اس قتل سے پہلے اس کے اندر جرم ایسا نہیں تھا جو منظر عام پر کوئی ہو، کوئی زنا شراب وغیرہ، ترک صلاۃ وغیرہ. ہاں ایک چیز آتی ہے، وہ شکار کھیلتا تھا. یہ چیز آتی ہے، شکار کھیلتا تھا. تو شکار کھیلنا یہ تو بڑے بڑے پیر کھیلتے ہیں بھائی. شکار کھیلنا کیا ہے؟ کون کہتا ہے شکار کھیلنا حرام ہے بھائی؟ بات نہیں سمجھے؟ اس کے پیچھے ایک عقیدے کی بات چھپی ہوئی ہے. جاہل نہیں جانے گا، علم والا اس کو سمجھے گا. اگر ہم یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس وقت وہ زانی شرابی تھا اور صحابہ نے اس کو خلیفہ بنا لیا، تو پھر صحابہ مجرم ثابت ہوں گے کہ یار اتنے بے شرم، ان کو حیا نہیں آئی، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ایک زانی شرابی کو بنا لیا. پھر تو راستے کھل گئے آج کے کتوں کے لیے. او بدھو ملا، او بدھو بے وقوف، او تو دیہڑی باز، او تو دیہڑی کماؤن والا، اساں دین نبی دا دین والے، تو روپیاں دے ضمیر ویچن والا، اساں ارباں نو ٹھوکر مارن والے. کوئی گل نہیں. میں بیٹھا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ، پوری دنیا دے اندر ساڈے اگے ہر کوئی اکھ نیویں کر کے چلے گا، اساں کسے دے اگے اکھ نہیں نیویں کر سکدے. کوئی ہے بھائی دلال دے سامنے آوے، پتہ نہیں ایجنسیاں کتیاں کنیاں ناچیز نو خریدن واسطے آئیاں، ناچیز نے منہ وچ نہیں موتریا. تے میں پچھلے رات کھول دیا، نہ پچھلے رات انہاں دے کھول دیا، ککھ نہیں رہے گا. نہ چھیڑو فقیراں نو چنگے رہو گے. گل نہیں کرنا دوستا، اے بس ایک عقیدے دی گل ہے. تسی اگر سیاںا بندہ کوئی ہوئے گا تو سمجھے گا اس گل کہ کسی صحابی تو صحابی، کسی نیک مسلمان بندے سے بھی گوارا نہیں، ممکن نہیں کہ وہ کسی بدکار زانی شرابی کو اپنا جانشین اور نائب بنائے. بولو تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اے بابا جی بیٹھے نے، بابا جی ماشاءاللہ نیک شریف بندے لگتے ہو، ذرا تھوڑی جی اٹھو نا، ذرا اٹھیا جی. میں سوال کرنا تواڈے تے، یہ حضور دے صحابہ دے نال دے نے؟ یہ حضور دے صحابہ دے برابر دے نے؟ بولو. جتھے میں یہ آکی بیٹھا کہ بابے فرید ورگے کروڑا ہون تے حضرت معاویہ جس گھوڑے تے بہ کے رسول اکرم دے نال رل کے دے کافراں نال جنگ کیتی ہے، اس گھوڑے دے نک دی میل کروڑا فرید تو افضل ہے. یہ ساڈا عقیدہ ہے. حضرت سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان عالی شان ہمارے کتب کے ورقوں پر سنہری لفظوں میں لکھا ہوا ہے. بات کو سمجھنا. بابا جی تساں کسے زانی شرابی دے اتے اعتماد کرو گے؟
ویکھیا جا لالچ چان کے کو خوف چان کے کرو گے اعتماد انہوں خلیفہ بنانا پسند کرو گے تو رسول اللہ دے صحابہ کے میں پسند کیتا ہے شرم نہیں ہوتی لکھ لعنت پلید یزید پلید ہے فاسق فاجر ہے اصل اس کا ظلم یہ ہے وہ پرلے درجے کا ظالم ہے اللہ اکبر لیکن یہ اس کا جرم کسی وقت سے شروع ہوا جب ولی عہد بنایا گیا تھا اگر اس وقت اس کو کوئی زانی شرابی کہے گا بدکار فاسق کہے گا میں بوتھا سیکھاں گا وہ نبی دے صحابہ نو الزام پہ دیندا ہے کہ بغیر میں وہ ناسا سیکھ دیا یار قتل حسین اگر وہ شراب زنا نہ بھی کرتا نا قتل حسین اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کے جہنمی ہونے کے لیے یہی کافی تھا کچھ تو سوچو یار میں تو ویسے بے وقوف سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو اہل بیت کی اتنا بڑی توہین اور اتنا بڑے ظلم کے بعد اس کا کوئی اور جرم بیان کرتا ہے تو شرم آنی چاہیے وہ قتل امام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کو اتنا ظالم نے ستایا تو اب اس کے زنا شراب کا کیا ہے زنا شراب والا تو جنت جائے گا اس کی اہل بیت کو ستانے والے کا کیا بنے گا یار کچھ تو سوچو کس درجے کی ہم بات کرتے ہیں اور کس درجے کے گھٹیا ذہن یہ ہے اللہ جل شانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا صدقہ صدق و صفا ہوتے رہن دی توفیق عطا فرماوے